جیولرز کیسے اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو ایک روایتی طریقے سے بیوقوف بنا لیتے ہیں اور ان پڑھ لوگوں کی تو بالکل مت ہی مار کر رکھ دیتے ہیں۔ مثلا ایک تولہ سونا جس کے اندر 11.664 گرام ہوتے ہیں، اسی طرح ایک تولہ سونا جس کے اندر 12 ماشے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک تولہ زیور جو بنا ہوا ہو اسے فروخت کرتے ہیں تو سنیارہ اگر تو اس نے وہ زیور آپ کو خود بنا کر دیا ہوگا تو اس کے اندر سے 2 ماشے کٹوتی جو ہے وہ کرتا ہے، اور اگر آپ نے کسی اور سے بنوایا ہے اور فروخت کسی اور کو کر رہے ہیں تو وہ سنیارہ یا وہ دکان والا اس کے اندر سے ایک تولہ کے اندر سے 3 ماشے کٹوتی جو ہے وہ کرے گا۔ اگر آپ نے ایک تولہ سونا جو ہے اس کو فروخت کیا ہے تو کٹوتی کے نام پر آپ کے زیور سے 3 ماشے کٹوتی جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک ماشے کی قیمت جو ہے وہ 9,000 روپے ہے، یعنی اگر آپ نے ایک تولہ سونا جو ہے اس کو فروخت کیا ہے تو سنیارے نے آپ سے کٹوتی کے نام پر 27,000 روپیہ جو ہے وہ کاٹ لیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری طرف، یعنی اگر آپ نے سونا بنوانا ہے، ایک تولہ سونا جس کے اندر 24 کیرات ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کیرات کس بلا کا نام ہے۔ کیرات سونے کے خالص پن کو ناپنے کا معیار ہوتا ہے، اس کا نام کیرات ہوتا ہے۔ تقریباً 100% خالص سونا 24 کیرات کا ہوتا ہے۔ جتنے کیرات کم ہوتے جائیں گے اتنا ہی اس کے اندر ملاوٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ انگلش کے اندر آپ لوگ کیرٹ کہہ لیں، اردو کے اندر اس کو کیرات کہتے ہیں۔ ویسے بھی جو خالص سونا ہوتا ہے وہ 99.99% جو ہوتا ہے وہ بالکل خالص ہوتا ہے۔ 12 کیرات مطلب 50% ملاوٹ، اور 18 کیرات مطلب 75% خالص اور 25% ملاوٹ۔ ہیرے، جواہرات اور قیمتی پتھروں کو عام طور پر جو وزن کیا جاتا ہے وہ بھی کیرات کے حساب سے ہی کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، یعنی کہ جب آپ لوگ سونا خریدتے ہیں تو سنیارے عام طور پر 15 یا 18 کیرٹ جو سونا ہوتا ہے وہ بنا کر دیتے ہیں، اور پاکستان میں چند ایک بڑے جیولرز کو چھوڑ کر کسی کے پاس 21 کیرٹ سے زیادہ جو سونا بنایا جاتا ہے اس کی مشین پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ 22 کیرٹ بس کراچی میں ایک دو جیولر جو ہے وہ بنا کر دیتے ہیں۔ اگر سنیارے نے آپ کو 18 کیرٹ زیور جو ہے وہ بنا کر دیا ہے، یعنی کہ 18 کیرٹ کا سونا آپ لوگوں نے سنیارے سے خریدا ہے، تو اس سونے میں 25% جو ہے وہ ملاوٹ ہوگی، یعنی کہ 25% اس کے اندر ملاوٹ ہوگی۔ مطلب اگر ایک تولہ زیور بنا کر دیا ہے تو ایک تولہ اگر فار ایگزامپل 1 لاکھ کا ہے تو سنیارہ آپ کو 75,000 روپے کا سونا دے گا، اور 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ سے اس کا ریٹ لے گا۔ اسی طرح اگر سنیارے نے آپ کو 21 کیرٹ کا زیور جو ہے وہ بنا کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیور جو آپ لوگوں کو ملے گا وہ 87,500 روپے کا ہوگا، جبکہ قیمت آپ سے 1 لاکھ سونے کی لگا کر لی جائے گی۔ سیدھی سی بات ہے، ایک تولہ زیور ملاوٹ کر کے آپ کو بس 75,000 سے 87,500 کا دیں گے، اور قیمت پورے تولے کی 1 لاکھ روپیہ لگائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری ٹھگی کی یا دوسرے فراڈ کی۔ دوسرا داؤ ان کا پالش کے نام پر ہوتا ہے۔ ایک آدھ ماشا الگ سے لگا لیں گے کہ اتنا ہمارا سونا یا اتنا زیادہ جو زیور ہوگا وہ ضائع ہو گیا ہے، جس کی ایک تولے کی پیچھے قیمت 9 سے 10,000 تک ہوگی۔ یاد رہے کہ سنیارے کی دکان کا کوڑا بھی لاکھوں میں بکتا ہے، اور اس کا کچھ بھی ضائع جو ہے وہ نہیں جاتا، اور آخر میں انہوں نے مزدوری ڈالنی ہوتی ہے۔ آپ کے بہت زیادہ اصرار پر آپ کو مزدوری کا 2,000 سے 4,000 چھوڑ کر آپ پر بہت بڑا احسان جو ہے وہ کیا جائے گا، اور کہیں گے آپ نے ہمیں بچنے کچھ نہیں دیا اور یہ مزدوری بس آپ کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارا یا دوسرا یا تیسری 4 یا 5 نسلوں کا واسطہ ہے۔ سونا بیچتے وقت سونے کی ڈالی بنوائیں، اور وہ بھی اعتماد والے بندے سے۔
رعایت خیر وہ بھی نہیں کرتا، مطلب ملاوٹ نکال دی جاتی ہے اور خالص 24 کیرٹ جو سونا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر اس ڈلی یعنی کہ خالص 24 کیرٹ کا جو سونا ہوتا ہے اس کو اس دن کے سرکاری ریٹ پر بیچے، ورنہ آپ کو بہت بڑا چونا جو ہے وہ لگ جائے گا۔ زیور بنواتے وقت پہلے طے کر لیں کہ سونا 24 کیرٹ کا بنوائیں گے یا 18 کیرٹ کا یا 15 کیرٹ کا۔ جتنا خالص سونا ہوگا بنا کر وہ دیں گے، اسی حساب سے آپ لوگوں نے کیرٹ کے مطابق آپ لوگوں نے جو رقم ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ جب بھی آپ لوگ سونا بائی کرنا جائیں تو آپ لوگ سونیارے کو یہ بات لازم کروائیں کہ میں نے یہ جو ہے سونا کسی بھی مشین سے چیک کروانا ہے۔ اگر 15 یا 18 یا 21 کیرٹ کا جو آپ لوگوں نے منتخب کیا ہو وہ نہ نکلا تو اس کا آپ لوگوں کو جرمانہ بھرنا پڑے گا یا آپ کی میں کمپلین جو ہے وہ کروں گا۔ میری اس ویڈیو سے ہو سکتا ہے بہت سے دوست احباب ناراض بھی ہوں، لیکن بتانا جو تھا وہ میرا فرض بنتا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے جو مل جائے۔ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ایک اچھا کاروبار کرنے والے بھی اس کے اندر موجود ہوں، لیکن میرے خیال میں ان کی تعداد شاید 1% سے بھی زیادہ نہ ہو۔